طلبہ و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th سائنس 2 مارچ 2024 سالڈ ایگزام پیپر کوسچن آنسر۔ چلیے شروعات کرتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارٹ 2۔ سوال نمبر 1 کا یہ ہے، دیے گئے متبادل میں سے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ ڈیش میں بعض پیدائش کے طریقے سے تولید کا عمل انجام پاتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے پلانیریا۔ دوسرا ہے بیسیلس بروئس سے ہمیں ڈیش مشروب حاصل ہوتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے وائن۔ تیسرا ہے کوئی نیوکلیوٹائڈ کبھی کبھی اپنی جگہ بدل لیتا ہے، اس کی وجہ سے چھوٹا سا فرق واقع ہو جاتا ہے، یہ ڈیش کہلاتا ہے، صحیح جواب ہے ٹرانسلوکیشن۔ چوتھا ہے مہاراشٹر کے ڈیش میں جوہری برقی توانائی مرکز ہے، اس کا صحیح جواب ہے تارا-پور۔ پانچواں ڈیش کا تعلق اعلیٰ جوڑدار پیر والے جماعت سے ہے، اس کا صحیح جواب ہے بچھو۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے منزل سوالات حل کیجیے۔ پہلا ہے متفرق جز کو علیحدہ کیجیے، پہلے کا جواب ہے پاپلیٹ۔ دوسرا ہے متعلق جزو لکھیے، جلد میلانن، لبلبا، انسولین۔ صحیح یا غلط لکھیے۔ نیلا انقلاب یعنی پانی کا استعمال کر کے مفید آبی جانداروں کی پیداوار کرنا، اس کا صحیح جواب ہے صحیح۔ چھٹا ہے WHO کا فل فارم لکھیے، اس کا صحیح جواب ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ پانچواں ہے نر 44+XY۔ سوال نمبر 2 کا یہ ہے، سائنسی وجوہات لکھیے، کوئی دو 4 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے کچھوا پانی اور خشکی دونوں جگہ رہتا ہے، پھر بھی اسے جل تھلیا نہیں کہا جاتا۔ دوسرا ہے آبی بجلی کی توانائی شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی کو جدید توانائی کہتے ہیں۔ تیسرا ورزش کرنے کے بعد ہمیں تھکان محسوس ہوتی ہے۔ پہلے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے آبی برقی توانائی شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی بالترتیب بہتے پانی، سورج کی شعاؤں اور بہتی ہوا سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا، ان کے حاصل ہونے کے ذرائع یعنی آبی ذخائر سورج اور ہوا کبھی نہ ختم ہونے والے محفوظ ذرائع ہیں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ تیسرا، اس کے برخلاف کوئلہ اور رکازی ایندھن جیسے توانائی کی روایتی ذرائع کے ذخائر محدود ہیں۔ چوتھا، ان کو دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا اور مستقبل میں ان کے ختم ہونے کا امکان ہے۔ پانچواں، آبی برقی توانائی شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی پھر سے دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے، اس لیے ان کو تجدیدی ذرائع کہتے ہیں۔ دوسرا ہے ورزش کرنے کے بعد ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے جب ہم لگاتار ورزش کرتے ہیں تب خلیات میں آکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اس لیے اس حالت میں ہمیں عضلات اور دیگر نسیجے غیر آکسیجنی تنفسی طریقے سے اپنا عمل تنفس جاری رکھتے ہیں، اس عمل میں لیکٹک ایسڈ تیار ہوتا ہے۔ تیسرا، غذائی اجزاء کی تکسیر کے بعد پیدا ہونے والے ATP کے سالمات کی تعداد بھی کافی کم ہوتی ہے۔ چوتھا، اس طرح جسم میں توانائی کی سطح اور لیکٹک ایسڈ کے ذخیرے میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ ان تمام اعمال کی وجہ سے ہمیں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ بے ہے مندرجہ سوالات کے جوابات لکھیے، کوئی 6 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے تابکاری کے کوئی 4 اثرات، اس کا جواب ہے پہلا ہے ایکس رے کی اونچی تابکاری کی وجہ سے کینسر پیدا کرنے والے السر پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا، شعاع پاشی سے جسم کی نسیجیں برباد ہو جاتی ہے۔ تیسرا، شعاع پاشی سے نوعی تبدل ہوتا ہے جس کی وجہ سے جینیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ چوتھا، آنکھ کی بینائی پر بھی شدید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوسرا، ذیل میں دیے ہوئے خاکے کو دوبارہ بنا کر خالی خانوں کو مکمل کیجیے۔ سماجی صحت پر اثر انداز ہونے والے عوامل، پہلا ہے رہائش، دوسرا ہے مالیاتی تحفظ، تیسرا ہے کمیونٹی کی حفاظت روزگار، چوتھا پانچواں ہے تعلیم اور ماحولیات۔ تیسرا سوال، آفاق کی وسعت کو سمجھنے کے لیے کوئی 4 اہم نکات لکھیے۔ چوتھا، خرد جانداروں کے ذریعے حاصل ہونے والے 2 ایندھن کے نام لکھیے، ایسے ایندھن کے استعمال کو بڑھاوا دینا کیوں ضروری ہو گیا ہے۔ پانچواں ہے DNA فنگر پرنٹنگ کیا ہے اور یہ خصوصی طور پر کہاں استعمال ہوتا ہے۔ DNA فنگر پرنٹ، جس طرح کسی شخص کی انگلیوں کے نشانات منفرد ہوتے ہیں، اسی طرح ہر شخص کے DNA میں نیوکلیوٹائڈ کی ترتیب بھی منفرد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی شخص کے مہیا کردہ DNA پر سے اس کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ اس طریقے کو DNA فنگر پرنٹنگ کہتے ہیں۔ DNA فنگر پرنٹنگ کا استعمال مختلف حالات میں کیا جاتا ہے، جیسے کہ مجرمانہ تحقیقات، دیگر فورینسک مقاصد اور پیٹرنٹی ٹیسٹنگ وغیرہ کے لیے۔ تیسرا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے کوئی 5 سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا ہے وٹامن کیا ہے، دوسرا حل پذیری کے لحاظ سے وٹامن کی درجہ بندی کیجیے، درجہ بندی کے لحاظ سے وٹامن کی ایک مثال لکھیے۔
विटामिन नामियाती मरकबात है जिनकी लोगों को कम मकदार में ज़रूरत होती है। सेहत और जिस्मानी अफ़ाल को बरकरार रखने में हर एक का मुख्तलिफ किरदार है। पानी में विटामिन हल पजीरी एसिड विटामिन सी, थायमिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, पायरोडेक्सिल और B6 विटामिन, पायरोडेक्सामिन, फोलासिन, विटामिन B12, बायोटिन और पेंटोथेनिक एसिड शामिल है। दूसरा है मंजिल इस्लात की वजाहत कीजिए। पहला है साख खलियात, दूसरा क्लोनिंग, तीसरा जीन में तब्दील शुदा फसलें। पहले का जवाब है कसीर खली जानदारों के जिस्म का वो मखसूस खलिया जो कसीर सलाहियत के अलावा दीगर तमाम अक़साम के खलियात पैदा कर सकता है, इसे साख खलिया कहते हैं। दूसरा है हयाती टेक्नोलॉजी के तरीक़े से किसी खलिया या अज़ू या मुकम्मल जिस्म की हू बहू नस्ल तैयार करना। तीसरे का जवाब है जीन में तब्दील शुदा फसलें। बाहर के जीन को किसी फसल के जीन के सांचे में डालकर मिलने वाले हस्ब ख्वाहिश खासियत वाली फसल को जीन में तब्दील शुदा फसलें कहते हैं। इस तरीके से फसलों की ज़्यादा पैदावार देने वाली क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाली, नमक रोकने वाली, ग्याह ज़ायद घास दूर करने वाली, क़हत ने सर्दी की हालत में भी इस्तिक़ामत वाली फसल की किस्म पैदा की जाती है। तीसरा झैल के खौस में दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब जवाब चुनकर पैराग्राफ मुकम्मल कीजिए। इसका जवाब है समंदर में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पेट्रोलियम तेल का रिसाव होता है। ये तेल आबी जानदारों के लिए ख़तरनाक और जहरीला हो सकता है। पानी पर तैरने वाली तेल की तह को मैकेनिकी तरीके से दूर करना आसान नहीं है, लेकिन अल्किनी वोरेक्स वार्कोमेंस और सेडोमोनास बैक्टीरिया में पैराडेनस और कीमिया अज्जा को ख़त्म करने की सलाहियत होती है, जिसकी वजह से तेल की तह को ख़त्म करने के लिए इन बैक्टीरिया के ग्रोह का इस्तेमाल किया जाता है। इनको हाइड्रोकार्बोनिक बैक्टीरिया HCB कहते हैं। HCB के ज़रिए हाइड्रोकार्बन को तहलील करके इसकी कार्बन का ऑक्सीजन से मिलाप किया जाता है। इस अमल में CO2 और पानी तैयार होता है। छठा है झैल में दी गई शक्ल का मुशाहिदा करके सवालों के जवाब लिखिए। दी गई शक्ल को पहचानिए। इस प्रोजेक्ट का इन्हिसार किस तवानाई पर है? तवानाई के ज़राए को माहौल दोस्त क्यों समझा जाता है? पहले का जवाब है शक्ल पवन चक्की की है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट का इन्हिसार हवा की तवानाई पर होता है। तीसरा, हवा की तवानाई से बरक़ी तवानाई पैदा करने के लिए इंतहाई मौजू होता है। हवा की तवानाई का शफ़ाफ ज़रिया है, आलूदगी से पाक होता है, इसलिए इसे माहौल दोस्त कहा जाता है। मंदरजाल चार्ट मुकम्मल कीजिए। तनाव की रोकथाम में मददगार मशागिल। पहला है मुस्तकिल तबीई सरगर्मी, दूसरा गहरा सांस लेना, तीसरा मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू, चौथा बेहतर रवैया, पाँचवा समाजी हालात और छठा अच्छे समाजी ताल्लुकात। फर्स्ट एड बॉक्स के लिए ज़रूरी कोई 6 वसाइल के नाम लिखिए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए ज़रूरी अशिया: रबर के दस्ताने, 2 जोड़ी जरासीम कुछ दवा, साफ़ और खुश्क कपड़ों के टुकड़े, बैंडेज, पट्टियाँ, दवाइयाँ, बेटाडिन वगैरह बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, इसमें इतने ही दिए गए हैं। सातवां, आसारी अज़ा की तारीफ़ लिखिए। इंसानी जिस्म के कोई 2 आसारी अज़ा के नाम लिखिए। उन जानदारों के नाम लिखिए जिनमें आसारी अज़ा फ़ाल मुस्तमिल होते हैं। इसका जवाब है पहला नुक्ता, आसारी अज़ा जानदारों के तनज़्ज़ुल पज़ीर या नामुकम्मल नमूना याफ्ता अज़ा है जो किसी किस्म का फ़ेल अंजाम नहीं देते। दूसरा, अपेंडिक्स और कान के उज़लात इंसानी जिस्म के आसारी अज़ा है। तीसरा है अपेंडिक्स इंसान का आसारी अज़ू है जो गैर फ़ाल है, लेकिन जुगाली करने वाले जानदारों के लिए अपेंडिक्स एक फ़ायदेमंद अज़ू है क्योंकि ये सेलुलोज को हज़म करने में मदद करता है। हमारे कान के उज़लात आसारी अज़ू है, लेकिन बंदरों और दीगर मवेशियों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि ये उज़लात कान हिलाने में मददगार साबित होते हैं। आठवां, नीचे दिए हुए बयान पढ़कर पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। इस जानदार का आयला शनाख्त कीजिए और एक मिसाल लिखिए। इसका जवाब है तारा मछली आयला, शोकादार जिल्द वाले हैवानात। बी का जवाब है आयला गोलदूदे और सी का जवाब है मिसाल एस्केरस गोलदूदा। सवाल नंबर 4 है मंदरजाल सवालात हल कीजिए कोई एक 5 नंबर के लिए। पहला है इंसानी नर तौलीदी निज़ाम पर मुबनी मंदरजाल सवालों के जवाब लिखिए। किस अज़ू में मनवे तैयार होते हैं? बी, एक मनवे की लंबाई कितनी होती है? सी, मनी नली का काम क्या है? लिखिए। डी, खली की कौन सी तकसीम के ज़रिए मनवे तश्कील पाते हैं? ई, इंसानी नर तौलीदी निज़ाम में कौन से कोई 2 अज़ा ऐसे होते हैं जिनकी जोड़ी नहीं होती?
پہلے کا جواب ہے منویہ نالیوں میں منویہ تیار ہوتے ہیں. دوسرے کا جواب ہے ایک منویہ کی لمبائی 60 مائکرو میٹر ہوتی ہے. تیسرے کا جواب ہے انزال کی تیاری میں بالغ ویسٹ ڈیفرنس نطفہ کی پیشاب کی نالی میں منتقل کرتا ہے. اس سپر میٹروزا کو ایپیڈیمٹ سے انزال کی نالیوں تک پہنچانے میں ملوث ہے. ڈی کا جواب ہے خلیے کی تخلیلی تقسیم کے ذریعے منویہ تشکیل پاتے ہیں. ای کا جواب ہے انسانی نر تولید نظام میں انزالی نلی، بولی تناسلی نلی اور عضو تناسل ایسے اعضاء ہوتے ہیں جن کی جوڑی نہیں ہوتی. دوسرے کا جواب ہے ماحول کے تحفظ اور حیاتی تنوع پر مبنی ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے. پہلا ہے ذیل کا فلو چارٹ مکمل کیجیے. خطرے سے 2-4 نسلوں کی جماعت بندی کیجیے. پہلا ہے خطرے سے 2-4 نسلیں، دوسرا ہے نادر نسلیں، تیسرا حساس نسلیں، چوتھا غیر متعین نسلیں. بی کا جواب ہے حیاتی تنوع کا تحفظ کیسے کریں گے، کوئی 4 نکات لکھیے. پہلا ہے کامیاب نسل کے جانداروں کی حفاظت کرنا، دوسرا قومی باغات اور تحفظ گاہیں تعمیر کرنا، تیسرا کچھ علاقے محفوظ حیاتی علاقے کے طور پر مختص کرنا، چوتھا مخصوص نسل کے تحفظ کے لیے خاص پروجیکٹ شروع کرنا، پانچواں حیوانات اور نباتات کی حفاظت کرنا، چھٹا قوانین پر عمل کرنا، ساتواں روایتی معلومات کو درج کر کے رکھنا. سی ہے درج ذیل کا فلو چارٹ مکمل کیجیے. خطرے میں آئی ہوئی جنگلاتی زندگی کی نسلوں کی فہرست لکھیے. یہ ریڈ لسٹ ہے، اس میں سے پہلا رنگ ہے ہرا گرین اور دوسرا رنگ ہے پنک یعنی گلابی. امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.